أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اللہ نے فرمایا اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے اس کے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ ان آیات میں بیت سے کعبہ شریف مراد ہے اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے۔ مسابتاً سے مراد بار بار لوٹنے کی جگہ ہے، یا مسلمان بار بار لوٹ کر حج و عمرہ و زیارات کے لیے جاتے ہیں، اور جو نہ جا سکیں وہ اس کی تمنا ضرور کرتے ہیں۔ اور امن بنانے سے یہ مراد ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیا بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے مامون ہو جاتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم، شکار حرام اور ممنوع ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مقام ابراہیم پر پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظم کی تعمیر فرمائی، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 رکعت نماز مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کے قدم کا بوسہ حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی تعظیم توحید کے منافی نہیں، کیونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں ہوتا ہے، لہٰذا عین نماز میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نماز کو ناقص نہیں کرے گی بلکہ کامل بنائے گی۔ یہ بھی معلوم ہو کہ جب پتھر نبی علیہ السلام کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اور صحابہ کرام کی عظمت کا کیا کہنا۔ اس سے تو برکات کی تعظیم کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام شریف کو حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک اور صاف رکھا جائے۔ یہی حکم مسجدوں کو پاک و صاف رکھنے کا ہے اور وہاں گندگی اور بدبودار چیزیں نہ لائی جائیں۔ یہ سنت انبیاء ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں رائج تھا۔
تھا، نیز پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع اور سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متوالی ہونا چاہیے اور متوالی صالح انسان اور مسجد کے صحیح خدمت کرنے والا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد متعدد دعائیں مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا سنت خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے امامت مانگی تھی تو فرمایا گیا کہ ظالموں کو نہیں ملے گی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں جب یہ دعا کی تو اس میں مومنین کو خاص فرمایا کہ مومنین کو رزق دیں، اور یہی ادب کا تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومنوں کو بھی اور کافروں کو بھی، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے، یعنی صرف دنیاوی رزق میں اسے ملے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی، اور اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے یہاں بکثرت مل جائیں۔ یا اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں پہ اپنا رحم فرما، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔